بعض دفعہ بڑھاپے کے اندر کئی لوگوں کو بڑھاپا ستاتا ہے، بڑا زخمی کرتا ہے. خصوصاً جس ٹاپک کی ہم نے آج بات کرنی ہے وہ ہے کہ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بیوی فوت ہو جاتی ہے، یا تو بندہ ناکارہ ہو جاتا ہے اس وقت مالی طور پر بھی، کیونکہ مال کے جو اختیارات ہوتے ہیں اولاد کے بعد جا چکے ہوتے ہیں، اور جسمانی طاقتیں بھی تقریباً ماند ہو چکی ہوتی ہیں. لیکن دوسری شادی، گھر کے اندر ذرا اپنی طبیعت کی فٹنس کو دیکھنا یا اپنی ضروریات کو دیکھنا، اس کے لیے جب بیوی نہیں ہے تو پھر ایک تو اتنا ازدواجی خواہشات، اس کے علاوہ بھی بندے کی کافی ساری ضروریات ہوتی ہیں. مثلا کپڑے دھونے ہوتے ہیں، کپڑے دھلوانے ہوتے ہیں، جوتا پالش کرانا ہوتا ہے، یا کوئی گھر کے اور کام کاج ہیں، یا اپنے باتوں کی گفتگو کرنا، شیئر کرنا، ایک دوسرے سے حال احوال لینا دینا. بندہ طبیعی طور پر ہلکا ہو جاتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کی یہ جو ہندوؤں سے لی ہوئی ایک رسم ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں. میرے سامنے ایک نہیں دو چار ایسے بوڑھے حضرات ہیں ماشاءاللہ، نماز کے بھی پابند، اخلاقیات کے بھی پابند، نیک ہیں، نیک سیرت ہیں، نیک صورت ہیں، اللہ نے صورت بھی اچھی دی ہے، لیکن وہ اس وجہ سے پریشان کہ آخری عمر میں جب بیوی فوت ہو گئی تو ایک بزرگ تو مجھے کہنے لگے، ایک دن غمگین بیٹھے تو میں نے ان سے پوچھا خیر تو ایسا؟ تو کہتے ہیں امام صاحب کیا بتاؤں، جب سے گھر والی فوت ہو گئی تو میں باہر تو کیا، گھر میں بھی اور اپنے خاندان میں بالکل آدھے سے بھی کم ہو چکا ہوں، کہ اب نہ خاندان میں وہ عزت ہے مردوں کی نظر میں کیونکہ میں اب اکیلا ہو چکا ہوں، اور نہ عورتوں کی نظر میں، کیونکہ اب دونوں مرد اور عورتیں اس نظر سے نہیں دیکھتے جس نظر سے امی اور بیوی اکٹھے ہوتے تھے، یا بیوی زندہ ہوتی تھی چاہے بیمار تھی، جتنا عرصہ بیمار ہے تبھی میری عزت وہ تھی، لیکن آج نہیں ہے. اور یقیناً ایسی بات جس گاڑی کا ایک پہیہ ٹوٹ جائے، دو پہیوں والی گاڑی ہو تو ان بیلنس ہو جاتے ہیں. اس طرح کے ایک واقعہ اور بھی ہے کہ ایک بندے کی شادی ہوئی تو اولاد نے اس کو یہ کہا کہ بھئی ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں رکھ سکتے تو مکان یہ میرا ہے، آپ تشریف لے جائیں. بیٹوں کو کہا، بہو کو بھی بلا کر کہا کہ بھئی مکان میرا ہے اور میرے نام ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر خرچہ کیا ہے، بنوایا ہے، آپ کی میں نے شادیاں کر دی ہیں، چلو آپ اپنے اپنے مکان لو اور جاؤ. جب اس نے بات کہی تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی. پھر وہ اس نے ایک اللہ والے کو یہ ذکر کیا کہ میرے بیٹے جو آپ کے پاس آتے جاتے ہیں ان کی یہ پوزیشن ہے، کیا شادی صرف یہی ہوتی ہے کہ بندہ میاں بیوی ملے بیٹھے آپس، کیا اور ضروریات نہیں ہوتی؟ اب میں چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے کس کو کہوں؟ میری بہوؤں نے اپنے گھر والوں کے کام کرنے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو سکول پہنچانا ہوتا ہے، ان کے بچوں کے کپڑے وغیرہ، برتن، کھانا پینا، جھاڑو دینا، سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. اب میں ان سے اپنے کام کیسے کہوں؟ تو کہتے ہیں یہ الفاظ کہنے کے بعد جب میں نے گھر کی بات کی ان کی طبیعت تو کچھ ٹھکانے لگ گئی، لیکن ہمارے معاشرے کی ترجمانی دیکھیں، حالات دیکھیں کس طریقے پر. اسی طرح ایک اور بھی ہوا، انہوں نے کہا بابا جی شادی کرنی ہے تو زمین ہمیں اتار کے دو. زمین اتروا لی کہ کہیں یہ اس کو وراثت نہ مل جائے. اچھا بھائی شادی، پھر شادی کے اوپر ہم نہیں جائیں گے، ہم نہ ان کو دیکھیں گے نہ آنے دیں گے اس گھر کے اندر، حالانکہ گھر بنایا ہوا اسی کا ہے. تو یہ جو ماحول ہے یہ اپنے والد کو بڑھاپے کے اندر ذلیل کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں. یا تو تم خوب خدمت کرو، اتنی خدمت وہ رج جائے، دل بھر جائے اس کا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو سیدھا سادہ ذلیل کرنا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کپڑے نہ دھو کے دیں اور دوسرے کپڑے جہاں بیچارے کے پڑے ہیں اس کو کھانا نہ دیں اور مرضی کا پکائیں بھی صحیح، نہ پکائیں تو آپ کی مرضی. تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور ناجائز ہے، یا تو اجازت دیں یا پھر برداشت کریں.